یہ دنیا بھی ایک انتہائی حیرت انگیز جگہ ہے۔ یہاں کسی ولی کے گھر بدکار کا پیدا ہونا یا کسی گنہگار کے گھر ولی کی پیدائش کوئی انہونی یا چونکا دینے والی بات نہیں۔ ایسی ہی دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے، جن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں اللہ کی دو جلیل القدر پیغمبروں کے ساتھ رہ کر بھی گمراہ رہی، جبکہ وہی تاریخ میں گزرے جابر اور ظالم ترین انسان فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا شمار جنت کی اعلیٰ ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ دوستو، ایسی ہی ایک مثال ابلیس کے پڑپوتے حامہ کی بھی ہے۔ جی ہاں، وہی ابلیس جو اس کائنات میں ہونے والی تمام گناہوں کا روح ارواح ہے، وہی ہے جو انسانوں کو گناہوں کی ترغیب دیتا ہے اور ان کی دنیا و آخرت کی تباہی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن اسی ابلیس کا ایک پڑپوتا جو حامہ کے نام سے مشہور ہے، حامہ ان جنات میں سے تھا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی خون میں شریک تھا۔ لیکن اس کے باوجود کتب احادیث میں حامہ کا ذکر انتہائی احسن الفاظ میں بیان ہوتا ہے۔ مختلف احادیث کے مطابق اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے بہت سی انبیاء کراموں کی صحبت اختیار کی اور اس نے آسمانی کتابوں کا علم حاصل کیا۔ ابو نعیم اور امام بہقی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ نامی پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے ہاتھ میں عصا لیے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ اس کی آواز جنوں جیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک جن ہوں، میرا نام حامہ ابن اہیم ابن اکیس ابن ابلیس ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میری عمر اس دنیا سے تھوڑی سی کم ہے۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، ان دنوں میں کئی برس کا بچہ تھا۔ میں اس وقت باتوں کو سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا تھا کہ وہ اپنے اقربا سے بدسلوکی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے ملامت نہ فرمائے، اس لیے کہ میں آپ کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ میں ان کی مسجد میں رہا کرتا تھا اور ان پر ایمان لانے والوں میں سے تھا۔ میں نے اسے کہا تھا، اے نوح، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حابیل بن آدم جیسے سعادت مند بیٹے کے خون میں شریک تھے، تو کیا پروردگار میری توبہ قبول فرمائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے حامہ، بلائی کا ارادہ کر لے۔ جو کلام اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے، اس میں درج ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا اٹھ اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ۔ میں نے اسی وقت وہ کام کیا جس کا مجھے حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے پکارا کہ اپنا سر اٹھا، تیری توبہ آسمان سے نازل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد میں 1 سال تک اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہا۔ میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا کہ جب وہ اپنی قوم میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی زیارت کی ہے، جبکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی ملا ہوں۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملو تو میرا سلام عرض کرنا۔ جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے
مجھ سے کہا کہ جب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو تو انہیں میرا سلام دینا۔ حامہ نے کہا کہ میں آج یہی امانت آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حامہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ بھی میرے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، یعنی انہوں نے مجھے تورات کی تعلیم دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن کریم کی کچھ صورتوں کی تعلیم دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حامہ، تم اپنی ضروریات ہم سے بیان کرو اور ہم سے ملاقات کرنا ترک نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا تو پھر ہمیں حامہ کی خبر نہیں اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا انتقال کر گیا۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی جاتی ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی وارد ہے۔ اس حدیث کی متعدد سنتیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ حدیث حسن کے درجے میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لقط المرجان فی احکام الجنان میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حامہ بن اہیم بن عقیس بن ابلیس جنت میں ہے۔